صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراکع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پشت مبارک کو بالکل سیدھا فرما لیتے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹک جاتا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کے ایسے
بندے اور ایسی نیک اور پاک شخصیات ہوتی ہیں جن کے ذکر سے آدمی عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جن کا جب ذکر پاک کیا جاتا ہے تو انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو آدمی کا رجوع اللہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو مشہور شعر ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ایک ایسے درویش کا، ایک ایسے ولی کامل کا آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے فقیری کے بدلے شاہی قربان کر دی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھے جن کے بارے میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یگانہ عارف طریقت تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام باقر علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ بلخ کا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، وزراء جو ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہی دربار میں لوگ آ رہے ہیں اور آ کے اپنی درخواستیں اور سلطنت کے معاملات زیر بحث ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بزرگ انتہائی نورانی صورت اور بڑی وجاہت چہرے کے اوپر وہ براہ راست بغیر کسی کی اجازت سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں جو چوبدار کھڑے ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جلال کی نگاہ ان پہ ڈالتے ہیں اور سیدھے جا کے شاہی تخت کے پاس اپنے ہاتھ میں جو ان کے عصا ہے اس کو یوں مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت پوچھتا ہے کہ بزرگوں تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سرائے میں قیام کرنے کے لیے، رات ٹھہرنے کے لیے آئے ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سرائے نہیں ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ گیسٹ روم، یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ تو شاہی محل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، جب آپ آج جو تخت نشین ہو آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انہوں نے کہا میرا باپ۔ ان کا اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا ان کا باپ میرا دادا، اس سے پہلے میرا پردادا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں ہوں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کون تخت نشین ہوگا؟ کہا میرا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر وہ بھی چلا جائے تو اس کے بعد کہ اس کا میرا پوتا ہوگا، اس کے بعد میرا پڑپوتا ہوگا۔ تو کہنے لگے بھائی یہ سرائے تو ہے، یہاں کسی کو قیام ہی نہیں ہے، پہلے والے چلے گئے، جو آئندہ ہیں تم بھی چلے جاؤ گے، آئندہ آنے والے بھی چلے جائیں گے، تو یہ تو سرائی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی اور قلب کی کیفیت بدل گئی۔ اٹھ کر اس بزرگ کے پیچھے چلے بادشاہ وقت، اور بلخ کا بادشاہ جا کے اس بزرگ سے پوچھتا ہے مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ انہوں نے کہا میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ ناظرین، وہاں سے یہ شاہی تخت کو چھوڑا، اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور باہر جنگل کی راہ لی، اور پھر ساری زندگی ایسی عبادت اور ریاضت کی، اور پھر وہ زہد و تقویٰ تھا کہ 40 برس مسلسل ہر قدم پر سجدے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اور ایسے ہی دل میں شاید خیال آ گیا کہ وہاں پتہ چلا بہت سارے لوگ استقبال کے لیے موجود ہیں، تو وہاں لوگ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ابراہیم بن ادم اولیاء کے سردار آ رہے ہیں۔ مکہ کے سارے لوگ باہر نکلے، کچھ لوگ بہت تیزی سے آگے آ گئے، یہ قافلے کو چھوڑ کر اس جو استقبالی ہجوم تھا اس سے بچنے کے لیے بہت تیز آگے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ولی کامل ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، کتنی دیر میں یہاں پہنچیں گے مکہ کی حدود میں؟ کہنے لگے بھائی کس ملحد کا نام تم لے رہے ہو، کس غلط آدمی کا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے پکڑ کے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تم ملحد ہو، تم غلط ہو، تم گناہ گار ہو۔ تو کہنے لگے بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہی تو ابراہیم بن ادم ہے، انہوں نے معذرت کی۔ ناظرین کہ ہم آج اولیاء کے سردار سیدنا ابراہیم بن ادم جنہوں نے شاہی قربان کر دی تھی، اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش دنیا کے بادشاہ، دنیا کے تخت نشین رات کی بادشاہی کا ایک شمع، ایک چھوٹا دانے کے برابر، گندم جو کے دانے کے برابر دیکھ لیں، اپنے گریبان چاک کر کے جنگل میں نکل آئیں، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، پھر چرند پرند درخت حیوان ہر شے پہاڑ دریا سب اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ساری باتیں سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پکے ٹھکے صوفی
یہ بھی اس دور کے ابراہیم بن ادھم ان کو دیکھ کے یاد آتا ہے ہمیں، جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، ان کے ساتھ درویش صفت عالم علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج آپ حضرت صاحب پکڑے گئے ہیں میرے پاس، قابو آ گئے ہیں. پہلے آپ پکڑے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ اتنی عظیم ہستی، اوہ سبحان اللہ، یگانہ روزگار، سبحان اللہ، منبع فیض و برکات، سبحان اللہ، قائد امت، سبحان اللہ. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا. نام ان کا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم، کنیت ان کے ہے ابو اسحاق، اور 154 یا 49 میں پیدا ہوئے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے اندر وہ تمام خوبیاں رکھی ہیں جو ایک ولی میں ہوتی ہیں. کمال ہے یہ ان کا، اخلاص، علم، عمل کا پیکر تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کی زندگی بیکار ہے. علم ہو تو عمل ہونا چاہیے، عمل ہے تو اخلاص ہونا چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر اللہ کا بندہ بنتا ہے. اور اتنے تواضع والے تھے جیسا آپ نے واقعہ سنا دیا، یہ تواضع کا انداز تھا. اور پھر اتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے، اپنے مریدوں سے پیار کرتے تھے، اور پاس بیٹھنے والوں سے شفقت فرماتے تھے. ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ ایک مسجد میں تھے تو سردی بہت زیادہ تھی تو دروازے میں کھڑے ہو گئے. کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھنڈ روک رہا ہوں، میری مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے. آج مرید ٹھنڈ میں ہے اور پیر صاحب کمبل میں ہے. اس کا مطلب ایک بات ہے، آپ اتنے محبت کرتے تھے. ایک شخص کافی عرصہ آپ کے پاس رہا تو کہنا حضور میں کافی دیر آپ کے ساتھ رہا ہوں تو میری خامیاں اور برائیاں بیان فرمائے. میں سنو میری بات، جب تو آیا تھا میں نے تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور جس کو محبت کی نگاہ سے اس میں خامی نظر نہیں آتی. واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، کمال کر دیا آپ نے بات. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، کمال ہے. نیک آدمی کو برائیاں نظر نہیں آتی. اچھا جی، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، ہاشمی صاحب، کسی نے کہا جی دعا ہماری تو قبول نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے دل مر چکے ہیں، اور دل اس لیے مرے ہیں کہ تم بھائیوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول ہوتے ہو اور اپنے عیبوں کو تم بھلا دیتے ہو، اس لیے دل مر گئے تمہارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی بڑی ہمہ جہت قسم کی ہے. کہاں شاہی چھوڑ کے فقیری درویشی کو اختیار کیا. اور حقیقت میں غازی صاحب جب آپ کے حالات زندگی کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سے ایسے پہلو جو ہیں وہ آج کے جو صوفیاء مطلب ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، ان کے ساتھ میں اس کی وہ مصلحت جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن واقعتاً سمجھ میں آئی یہ بات کہ تصوف جو ہے وہ کوئی لبادہ نہیں ہے جو اوڑھ لیا جائے، اور صوفیہ مطلب صوفی ہونا جو ہے یہ کوئی بہروپ نہیں ہے جو دھار لیا جائے. یہ ایک ایسا عمل کا نام ہے کہ سراسر کوئی سیکھنے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہے. سبحان اللہ. اور آپ علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں سے اگر کچھ موتی چن کے آج پیش کرنے کی کوشش کروں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر باب رحمت بند ہو چکا ہے. اللہ فرمایا سب سے پہلے نماز پڑھنے میں جس شخص کو دل جمعی نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے باب رحمت بند کر دیا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کو تلاوت قرآن کرنے میں دل جمعی نہیں ہے، اس کو ذوق نہیں ملتا، طبیعت نشاط نہیں ہوتی، اور اس کو ایک فرحت نہیں طبیعت، جی تو وہ سمجھ لے کہ اس پر باب رحمت بند ہو چکا. اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شاغل ہونے میں جس کو دل جمعی نہیں ملتی اس کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہوتی ہے. جیسے آج ہماری حالت ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو بالکل طبیعت چاہتی ہے کہ بس جلدی جلدی نماز پوری ہو ہم نکل جائیں. جو جاتے ہیں، جو نہیں جاتے ان کا تو تذکرہ ہی کیا کرنا ہے. یا پھر اسی طرح اہل اللہ کے مجالس و محافل سے آج جو ہے وہ لوگ بیزاری اختیار کر چکے ہیں. تو سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں کہوں گا کہ جن لوگوں کو دین سے رغبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جن کو کہہ لیجیے کہ سکون حاصل نہیں ہوتا، انہیں لازم ہے کہ وہ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. اور یہ 92 چینل کا کہہ لیجیے کہ اعزاز ہے کہ ایسے
جو ہستیاں ہیں ان کے تذکرے چن کے جو ہے وہ مطلب ناظرین کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ خوشبوئیں ہر طرف جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائیں اور یہ ہماری جو طبیعتوں کے اندر ایک کہہ لیجیے کہ بیزاری آ چکی ہے دین سے، ذکر اللہ سے، تلاوت قرآن سے، نمازوں سے، وہ ہمارے اندر رغبت جو ہے وہ حاصل ہونا شروع. اچھا پروفیسر ناصر، آپ گئے دریا پار کرنا تھا، ملا نے کہا کہ جی پیسے نکالیں، تو آپ نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پیسے نہیں تھے، آپ نے زمین سے ریت کی مٹھی اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھا تو وہ ریت سونا بن چکی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ جو آپ نے شروع میں بات کہی نا، آپ نے بادشاہی چھوڑی تو اللہ نے آپ کو وہ بادشاہی عطا کی کہ کوئی بادشاہی اس کی برابر نہیں ہو سکتی تھی. سبحان اللہ. اللہ پاک نے آپ کو کائنات میں یہ بادشاہی عطا کر دی کہ اسے کہا کہ اپنے 2 درہم رکھ لو، باقی پھینک دو ورنہ تمہارا حال برا ہوگا. اور یہ بات آپ دیکھیں ان کی زندگی کے بارے میں، پہلے ہی میں یہ بات آغاز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر امام ابو نعیم نے اپنی حلیۃ الاولیاء میں کیا. آپ کی توبہ کا واقعہ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے التوابین میں بیان کیا. آپ کی توبہ کے واقعہ کو سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بیان کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبع تابعین میں سے تذکرۃ الاولیاء میں، تذکرۃ الاولیاء میں جی فرید الدین عطار نے بیان کشف کیا. المعجوب میں کیا بات ہے، مطلب تمام اولیاء جتنے ان کے بعد آئے سب نے تبع تابعین کے زمانے کے ہیں، حدیث بیان کرنے میں محتاط تھے، ورنہ محدثین کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا. اور اتنے کمال انسان تھے کہ آپ کو آپ کی درویشی میں آپ کے عمراء میں سے آ کے کسی نے پہچان لیا تو بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یار بادشاہی چھوڑ کے کس حالت میں آ کے پڑا ہے، خدا کی دوستی کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. تو علماء عرفاء کہتے ہیں نا کہ جب اہل اللہ کی محفل میں جاؤ تو دل قابو میں رکھو، دنیا داروں کے پاس جاؤ تو زبان قابو میں رکھو. اس شخص کے دل کا حال بھانپ گئے. آپ نے اسے اپنے قریب بلا لیا، پاس دریا کے پاس بیٹھے تھے، اپنی ایک سوئی اٹھائی اور دریا میں پھینک دی اور گدڑی سی رہے تھے نا اس سے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میری سوئی چاہیے. تو لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر باہر سامنے آ گئیں. آپ نے فرمایا مجھے میری چاہیے. جب وہ آپ کے سامنے پیش کر دی تو آپ نے فرمایا وہ بادشاہی اس بادشاہی کی خاطر چھوڑی، یہ بادشاہی. اور آپ کی توبہ کا واقعہ حضور نوجوانوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اتنا ایمان افروز ہے. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کو بیان کیا. امام علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا کہ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی بادشاہی چھوڑ کے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ اس حال میں کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا رہنے دو اس بات کو. اس نے پھر زور دیا، فرمایا رہنے دو. 3 بار جب زور دیا فرمایا سن لو. پھر وہ واقعہ سنایا آپ نے، اسے واقعہ سنایا آپ نے، پورا واقعہ اپنا. فرمایا میرا باپ بادشاہ تھا، میں بیٹھا تھا تخت پر اور خیال آیا کہ میں سیر کو جاؤں اور شکار کروں ایک ہرن کے پیچھے. فرمایا میں جب اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو گھوڑے کی اس لگام سے آواز آئی، یا ابراہیم لیس لذا خلقتا ولا بذا امرتا، ابراہیم نہ اس لیے پیدا کیے گئے ہو نہ یہ تمہیں حکم دیا گیا. فرمایا میں نے سمجھا ویسے ہی کوئی آواز ہے. آگے بڑھ گئے، آگے ایک شکار تھا، اس نے واپس منہ موڑ کے اجھر من ذالک، ہرن نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہا یا ابراہیم لیس لذا خلقتا ولا بذا امرتا، ابراہیم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. آپ فرماتے ہیں مجھے پھر جب 2-3 بار یہ آواز آئی، فرمایا میں نے کہا میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف توبہ. اور پھر وہ توبہ کی کہ تائبین کے سردار بن گئے. تائبین کے سردار. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. سبحان اللہ. ایک بندے نے پوچھا جی ولی کامل کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ پہاڑ کو کہے چل تو پہاڑ چل پڑے. تو اتنی دیر میں جو قریب پہاڑ تھا وہ ہلا اور انہوں نے کہا رک جاؤ بھائی، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو اس آدمی کو سمجھا رہا ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے ذرا آپ بتائیں نا، آپ بھی ولی ہیں اس دور کے. میں تو خادم ہوں، ولی ہوں، آپ کا بھی خادم ہوں. اچھا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک فلسفہ تھا. فلسفہ یہ تھا کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا رزق کھاتے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو. نمبر 2 یہ فرماتے تھے ایسی جگہ گناہ کرو جہاں کو دیکھتا نہیں ہے. پھر یہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بستی سے نکل جاؤ تم نے گناہ کرنا ہے. پھر یہ فلسفہ دیتے تھے کہ اگر تم قبر میں جاؤ وہاں منکر نکیر کو آنے دو پھر تجھے مانے. پھر یہ فرماتے تھے کہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئیں تو ان کہنے مجھے 2 منٹ اور دے دو. اچھا.
اور جب تمہیں دوزخ میں پھینکنے کے لیے کہا جائے تو کبھی مجھے دوزخ میں، میں نہیں جانا دوزخ میں، وہاں جب اس مقام پر تم آ سکتے ہو تو پھر آگے چلو، تو کہتے ہیں یہ تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سی بات ہے۔ اور آپ نے یقین جانے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر جس انداز میں تصوف، اخلاص، محبتیں اور قربانی کے جذبے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یگانہ روزگار اسی لیے ان کو بنا دیا۔ آپ دیکھ ایک دفعہ حجام کے پاس، حجام آپ کی جامت بنانے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو تھیلی پکڑا دی، اچھا، تو اتنے میں ایک سائل آیا فقیر، اسے اس کو پکڑا دی، کہ تو اللہ کے بندے اس میں سونا چاندی تھا، مجھے بھی پتا ہے سونا چاندی تھا، میں نے اس کو نہیں دیا، میں تو اللہ کو دیا، میں نے اس کی مخلوق کو میں نے دیا، اور جو اس کی مخلوق خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کھول دیتا ہے، اس کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقرب ہونے کے لیے اس کی مخلوق کو، اس کی مخلوق سمجھ، خدمت جو خدمت نہیں کرنا جانتا وہ کچھ نہیں بن سکتا، ہر کی خدمت کو مخدوم شد۔ واہ واہ واہ، مخدوم علی اجمیری بھی اس لیے مخدوم بنے ہیں، یہ بھی اس لیے مخدوم بنے ہیں کہ مخلوق خدمت کرتے تھے، اور کسی لمحہ بھی وہ ایک توقف نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لکڑیاں بیچ کے اللہ مخلوق کی خدمت، کھانا بناتے تھے اور وہ ان کو کھلاتے تھے، خود نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب مکہ شریف جانے لگے تو آپ نے ایک صحرا سے جب گزرے تو قدم قدم میں نفل پڑھتے تھے، اور 4 سال لگا دیا آپ نے، اور ہر قدم میں نوافل پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح انداز میں رہتے تھے جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ جب رجوع اللہ نہ ہوگا قرب الہی نہیں حاصل ہوگا۔ ہاشمی صاحب، ایک بات جو آج کل ہمارے ہاں بہت، اور یہ نہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، بیزار ہیں، وہی نہیں، جو بظاہر دیندار لوگ ہیں وہ بھی، غیبت جو ہے نا وہ بڑی لذیذ آج کل چیز ہے۔ آپ ایک محفل میں گئے تو وہاں لوگ کسی کی غیبت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے لوگ روٹی کے ساتھ گوشت کھاتے تھے، اب روٹی چھوڑ دی، اب صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنے بھائیوں کا۔ اس کا کیا حل ہے؟ جی ہاں، غیر یہ تو سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرما دیا نا کہ غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف بیان فرمایا گیا ہے، اور بہت سخت کبھی عمل ہے یہ شریعت اسلامیہ میں۔ آپ نے درست فرمایا کہ آج بڑے بڑے جو کہہ لیجیے کہ علماء اور عرفاء بظاہر ہیں یا صوفیاء ہیں، ان کے حجرے بھی جو ہیں وہ غیبت کی بدبو سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں، ایک حدیث پاک میں شیطان کی چٹنی فرمایا گیا۔ اچھا، جی ہاں، اسی لیے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے جب بھی بندہ بیٹھتا ہے کسی تیسرے کو مطلب زیر بحث کر لیتا ہے، جیسے کھانے میں چٹنی بڑی لذیذ چیز ہے، اسی طرح سے گفتگو میں یہ ایک چٹنی ہے۔ اور میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں ایک حدیث مبارکہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے عرض کی تھی کہ آپ راویہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ مصیبتیں بہت ہیں مگر وقت کا بیکار گزرنا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ، اب اس پر مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارا تو بیکار ہی گزر رہا ہے، اور جس مسلمان کے فرمایا 2 دن برابر گزرے وہ نقصان میں ہے۔ جی ہاں، وہ 2 دن مومن کے ہر دن جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی امپرومنٹ ہونی چاہیے۔ علامہ نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سیدنا ابراہیم بن ادم جا رہے ہیں صحرا میں، پیاس لگی، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اسے آپ نے کہا مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا پانی تو نہیں، میرے پاس بکریوں کا دودھ ہے، میں ابھی بھیڑوں کا دودھ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، طلب مجھے پانی کی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنی چھڑی جو تھی وہ ماری گڈریے نے ایک پتھر پر، وہاں سے سفید بڑے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جب بندہ اللہ کا تابع فرمان ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں بھی لوگ تسبیح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے؟ دونوں طرح جائز ہے، اچھا ٹھیک، دائیں سے بھی کر سکتے، بائیں سے بھی کر سکتے، آگے بھی کر سکتے، پیچھے بھی کر سکتے۔ اچھا، دونوں طرف ہی، دونوں طرف ٹھیک ہے جی جناب۔ کرامات آپ کی بے شمار ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ جو کرامت ملتی ہے حضور اللہ پاک کی قدرت سے، اللہ پاک کی عطا سے، جو حدیث پاک میں ہے نا کہ لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرے نوافل کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ بنتے ہیں تو عجیب و غریب چیزیں صادر ہوتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اولیاء سے ہوتی ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے۔ تو یہ ان کو ملا کیسے یہ مقام و مرتبہ؟ جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پیچھے ایک بیٹا تھا، جب وہ جوان ہوا تو اسے باپ کی محبت کا شدت ہوئی، حرم مکہ میں آ گیا ان کو ملنے کے لیے، کسی نے کہا وہاں کبھی کبھار ملتے ہیں۔ دوران طواف باپ بیٹے کی نگاہیں مل گئیں، اچھا، وہ بھی پہچان گیا، قریب آیا، گلے ملے،
سارا اس کا بچپن یاد آیا تو زور کی محبت نے جوش مارا. جب محبت گلے ملے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اغثنی اغثنی، یا اللہ میری مدد فرما، اور زبان میں کوئی دعا کی، دیکھا کہ بیٹا ادھر ہی لیٹا فوت ہو گیا. بعد میں آپ سے آپ کے مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سوا کسی سے محبت نہیں. آج جب بیٹے کی محبت نے جوش مارا، جب بیٹے کی محبت نے تو آواز آئی، ابراہیم ہم سے محبت کی بات کرتے ہو اور اولاد سے محبت. کہتے ہیں یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ میں نے کہا میرے مولا میری مدد فرما، میرے مولا میری مدد فرما، اور دل میں دعا کی مولا کریم یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. دل میں محبت، اولاد کی محبت فطری چیز ہے نا، یہ دل میں آ گئی ہے. تو فرمانے لگے کہ اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی. اب ایسا شخص خدا اس کے ہاتھوں پاؤں آنکھوں کانوں سے یہ چیزیں پھر جب ظاہر ہوتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ محبت تو جی پھر اپنا یوسفی صاحب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. دو باتیں ایک کلام پاک میں آتی ہے، ایک حدیث میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت بہت مضبوط ہوتے ہیں. اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام لوگ سنتے سناتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشہور محبت اللہ وفاداری، یہ ایمان اور آخر ہے سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کا بچے کی ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ہے، آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ غیر عورت کو اور بیرش لڑکے کو تم نے دیکھنا نہیں ہے، اس پر نگاہ نہیں ٹکانی. جب ادھر خانہ کعبہ میں گئے تو اس بچے کو دیکھنا شروع کر دیا. جب دیکھے تو بعد میں وہ بچہ فوت ہو گیا. لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں فرماتے تھے کہ کسی بیرش کو دیکھ، اس کو دیکھ رہے تھے آپ. فرمایا میں اس لیے دیکھ رہا تھا، یہ مجھے اپنا بچہ لگتا تھا. تو اپنے بچے کو دیکھنے میں کوئی عرض نہیں ہے. واہ اپنے بیٹے کو دیکھ. اچھا جی وہ کھجوروں والا کوئی واقعہ بڑا زبردست ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے تو جھولی بھر گئی تو لوگوں نے چھین لی. اچھا پھر دوبارہ پھر لوگوں نے ساری جو 40 مرتبہ کھجوروں سے جھولی بھری چھین لی گئی. پھر 41 دفعہ نہیں چھینی لوگوں نے. تو پھر آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی تم بھی جب سفر میں جاتے تھے تو 40 شمشیر والے لوگ تیرے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے حفاظت کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے. اور ایک دفعہ گو ہے تو نے اللہ کے لیے کام کیا، اس کے دیتے ثواب ملا. لیکن یہ تو شروع قرآن پاک میں آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک دوسری ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار اور سچوں کے ساتھ ہو جو. جب آدمی سچوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مانے گا نہیں تو اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رزق حلال پہ بڑا آپ نے زور دیا ہے جی غیر صاحب، تعلیمات میں نظر آتا ہے. جی آپ کی زندگی کا تو ہر پہلو بڑا روشن ہے اور بڑا قابل تقلید ہے. آپ علیہ رحمہ رزق حلال کے حوالے سے اتنا محتاط تھے کہ آپ کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ جب حج کے لیے جاتے تو مکہ معظمہ سے کوئی پھل خرید کے نہیں کھاتے تھے. اچھا خرید کے بھی نہیں کھاتے تھے. فرماتے کہ یہ ارد گرد کی زمینیں فوجیوں کی ملکیت ہیں، یعنی غاصب ہیں وہ لوگ. تو اس کا پھل کھانے سے کہیں طبیعت میں کوئی ایسا خرابی نہ پیدا. اور احتیاط حد درجہ کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے کہ میں نے متعدد حج کیے مگر کبھی میں نے زمزم نہیں پیا اس خیال سے کہ وہ ڈول جس میں زمزم نکالا جاتا تھا وہ بھی حکومت کا ہوتا تھا. اتنی احتیاط کرتے تھے یہ احتیاط. اور پھر آپ وہ انگوروں کے باغ میں ملازم ہو گئے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ پھر ایک مطلب جب آپ تارک الدنیا ہوتے ہیں تو غار میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ وہاں جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہیں اور کاٹ کے ان کو جمعۃ المبارک کے دن بازار میں جا کے فروخت کرتے، نماز جمعہ پڑھتے اور واپس آ جاتے. اور وہ پیسے کیا کرتے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے، صدقہ کر دیتے. اور پھر جب آپ جو ہے وہ اپنے ارادت مندوں کے حلقہ میں آ کے بیٹھے تو اس وقت بھی جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ نظر نیاز اور نذرانوں پہ بیٹھ کے اور مطلب براجمان ہو گیا اپنی مسند پہ، بلکہ آپ دن بھر جو ہے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے اور وہاں سے جو پیسے لے کر آتے وہ اپنے ارادت مندوں پہ لا کے خرچ کرتے. اچھا جی اپنا ناصر میں نے دیکھا کہ وہ ترتوس پہ ملازم ہو گئے جا کے ایک باغ میں. جی جی. اور ایک دن کافی عرصہ ملازم رہے تو باغ کا مالک آیا، اس نے کہا تھا اچھا سا میٹھے انگور لاؤ تو میں عرض کروں وہ سیدنا یحییٰ بن اسود کلابی تھے.
وہ بھی عارف باللہ تھے جو باغ کے مالک تھے. اچھا وہ بھی عارف باللہ تھے اور ان کو جان گئے تھے کہ اس بچے میں, اس نوجوان میں ولایت کس درجے کی ہے. اپنے دوست کے ساتھ آگے اسے کہا کہ میٹھے انگوروں کا پانی پینا ہے. بعض نے لکھا کہ وہ انار کے درخت تھے. آپ جب وہ لائے تو جی ہاں وہ میٹھا نہیں تھا پانی. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا 1 سال سے یہاں کام کر رہے ہو کہ میٹھے کس درخت کے ہیں اور کھٹے کس درخت کے ہیں, آپ چکھتے ہی نہیں تھے کہ چکھے تو پتہ چلے نا کون سا درخت کیسا ہے. تو جب اس نے کہا, آپ نے فرمایا مجھے بتا دے حضور کس درخت کے میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں. انہوں نے متنبع کیا, نشان لگایا کہ فلاں فلاں درخت, تو تب جا کے لائے وہ میٹھے تھے. آپ نے کہا میں تو چونکہ حفاظت پہ تھا نا, اجازت نہیں تھی کھانے کی, اس لیے میں نے کبھی چکھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ فرماتے تھے کہ صوم و صلاۃ اور حج اور زکوٰۃ میں جوان مردی اس کو ملے گی جس کو اپنے رزق کا احساس ہو جائے گا کہ حلال ہے یا حرام, کھاتے ہوئے پتہ چل جائے کہ رزق حلال ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اسی وقت ایک شخص آیا سیدنا یحییٰ بن اسود کلابی کے سامنے. اس نے 30,000 درہم پہنچائے کہ یہ آپ کے کچھ لوگوں کے آپ کے دینے تھے, یہ آپ رکھ لیں. فرمایا میں نہیں لیتا. اس نے جب زور دیا تو ایک فرمایا چادر پر پھیلا کے 3 حصوں میں کر دو, ایک حصہ تم مسافر ہو اپنے پاس رکھ لو, ایک واپس جا کر میرے علاقے کے فقراء غرباء میں تقسیم کر دینا, اور ایک سیدنا یحییٰ بن اسود کلابی کو دے دیا. فرمایا یہاں غریب مسکین ملے انہیں دے دو. باغ کا مالک حیران رہ گیا کہ تھوڑی سی اجرت پر کام کرنے والا شخص اور اتنا بڑا دل کے تقسیم کرتے ہوئے 30,000 درہم 1 منٹ میں تقسیم کر کے چلا گیا. یہ چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں حضور, انسان محنت کرتا ہے اور دنیا سے ہٹتا ہے, تب جا کے اللہ پاک اسے یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس شخص کا کہنا اللہ پاک, وہ اگر قسم اٹھا لے, لو اقسم علی اللہ, حدیث پاک میں لا برہ, وہ قسم اٹھا لے رب ذوالجلال پوری کرتا ہے. یہ اس انسان کی اپنی محنت, اس کی اپنی خدا کے ذکر اور محبت پر قیام کرنے کی وجہ سے ہے. وہ بیت المقدس والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ عبادت میں مصروف تھے, تو اتنی دیر میں کہتے ہیں سب لوگ چلے گئے, میں اکیلا ہی رہ گیا. میں جو محراب مسجد تھا اس میں جا کے بیٹھ گیا عبادت میں. تو 2 فرشتے آئے, انہوں نے کہا یہاں کسی انسان کی بو ہم محسوس کر رہے ہیں, انسان کی خوشبو آ رہی ہے. تو فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن ادم ہیں جو یہاں پہ موجود ہے. اس نے کہا ہو اس بیچارے نے مشقت تو بڑی کی تھی. دوسرے فرشتے نے کہا لیکن اس نے ایک کھجور غلط کھا لی تھی, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت چھین لی, اس کو معزول کر دیا. تو آپ رونے لگے, وہاں سے نکلے بیت المقدس سے اور سیدھے بصرہ گئے, اور جا کے اس آدمی کی وہ واپس کی کھجور جو ہے وہ لے کے اور واپس کر کے پھر آئے. جب وہاں پہنچے تو پھر وہی فرشتے آئے. وہ انہوں نے کیا کہا, وہ فرشتے آئے کہنے لگے بھئی یہ پھر بحال کر دیا گیا ہے, اسے کھجور واپس کر دی. کہاں سے ایک کھجور کے لیے. اور یہ جو واقعہ حلال ہے نا اس سے مراد, جس کے اور یہ واقعہ بھی باغ کا سنایا گیا ہے. جب اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی چکھا نہیں ہے, اور کہ میٹھا کون ہے تو کڑوا کون ہے اور ترش کون ہے, کہنے معلوم ہے تو ابراہیم ادم لگتا ہے مجھے. وہی کہہ سکتا اور کہہ نہیں سکتا کوئی. اور جب کوئی آپ کو نذرانہ پیش کرتا تھا نا تو فرمایا میں فقراء سے لیتا ہوں, امیروں سے نہیں لیتا. کہنا حضور آپ لینے آپ کی مہربانی ہے. کہا دیکھو میری بات سنو, یہ تو کیوں لینا چاہتا ہے, کیوں دینا چاہتا ہے؟ کہنا حضور اللہ مجھے اور عطا فرمائے, یہ بھی تو واپس لے لو. جب تجھے اور کی ضرورت ہے تو مجھے کو دے رہا ہے. اتنی محبت, اتنا کمال ان کی عادات تھی اور اتنے کمال وہ گفتگو کرتے تھے, اس لیے ان پر ناز کرتا تھا. اور جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ کے جو نقشے میں نظر آئے ہیں, سبحان اللہ, وہ فرماتے تھے یہ مفاتیح العلوم ہے, یہ علوم کے خزانے ہیں, ان سے خزانے نکلتے ہیں. اور تواضع ان کا ساری دادا صاحب بیان فرماتے ہیں, فرماتے ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا. کشف ماجوشی میں داتا گنج بشر اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں لکھا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا مجھے پلٹو اور مجھے پڑھو. اچھا, تو علم کے بڑے متلاشی تھے یہ. تو جب اس کو پلٹا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس بات کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا, جس کا علم ہے اس کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے. اور یہ بتا دیا کہ عمل بغیر علم کے نہیں اور عمل بغیر اخلاص کے. یہ آپ کے شیخ کا واقعہ ہے, یہ حضرت فضیل بن عیاض جو آپ کے شیخ ہیں ان کا واقعہ. میں نے کہا حضرت تاریخی طور پہ نہ ہو جائے, کشف الماجوب میں لکھا ہوا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ہے فضیل بن عیاض کا. میں نے کہا کریکٹ ہو جائے نا. آپ نے فرمایا کہ علم کے بغیر عمل نہیں اور اخلاص کے بغیر عمل نہیں, علم نہیں. یعنی علم کے لیے عمل کے علم ضروری ہے
اور عمل کا اخلاص ضروری ہے. اخلاص ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ ہر اخلاص بنیاد ہے. بنیاد ہے. اسی لیے نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن 4 بندے پیش ہوں گے، شہید، عالم، قاری اور سخی. اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم کیا کرتے ہیں؟ کیا تیرے لیے شہید ہوا، تیرے لیے تبلیغ کی، تیری تلاوت کی، تیری سخاوت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے سب دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا. اور جو میرے لیے کیا تو میں قبول فرماتا. چنانچہ تفسیر باری شرح بخاری میں لکھا ہے ایک بندہ اللہ کی بارے میں پیش ہوا، پوچھا سناؤ کیا لائے ہو؟ کہا یا اللہ میں 70 حج کیے، وہ میں نام منظور. کہا عرض کیا یا اللہ 70 جہاد کیا، وہ میں نام منظور. کہا اور بتاؤ؟ کہا یا اللہ اتنے بڑے بڑے کام تجھے قبول نہیں، اور کیا بتاؤں؟ فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اچھا. عرض کیا حضور اتنے کام نہیں قبول تو جنت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ تو گھر سے نکل رہا تھا تو راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، جب کانٹے کو تو نے دیکھا تیرے دل میں خیال ہے کسی بندے کو چبھ جائے گا اور اللہ کے بندے کو تکلیف ہوگی، تو نے میرے بندے کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے کانٹا ہٹایا تو میں نے اس کانٹے کو اٹھانے کی بس تجھے معاف کر دی. آپ علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس کے پاس ایک کتاب تھی. تو آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے نام ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں اس میں آپ کا نام تو نہیں ہے. تو کہا پھر دیکھو کہ وہ دوسری کوئی کتاب ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں جی، دوستوں کے جو دوست ہیں، کیا اس میں میرا نام ہے؟ تو پھر فرشتہ نے کہا جی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس میں سب سے اوپر آپ کا نام لکھو. تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا جی کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بڑا مشعل راہ ہے، منارہ نور ہے. یقین کیجئے کہ صرف ایک اس اللہ والے کے حال کو پڑھ لیا جائے تو ہمیں اللہ والا بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اس کمال ہے آپ کے ایک ایک واقعہ جب پڑھتے چلے جائیں. اور خاص طور پہ غازی صاحب ایک بڑا آج کے ساتھ مطلب اس کو ضرورت ہے کہ انانیت اور تکبر یہ آپ کی ذات سے بالکل اس کی نفی نظر آتی ہے. حالانکہ شہزادے ہیں، مطلب وقت کے حکمران رہے، لیکن حکمرانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے اور صوفیاء کے لیے بھی ہے کہ آپ نے مطلب فرماتے میں کشتی میں سفر کر رہا تھا، لوگ مجھے آوازیں کستے، میرے بال کھینچتے، حتیٰ کہ میرا کان کھینچنا شروع کر دیا اور اسی دوران طوفان آ گیا تو میرا انہوں نے کان چھوڑ دیا کہ مطلب میری خلاصی ہو گئی. تو پھر وہ جب میرا کان انہوں نے چھوڑا تو طوفان تھم گیا. فرماتے ایک دفعہ میں مسجد میں ٹھہرنے کے لیے گیا رات گزارنے کی نیت سے، تو لوگوں نے مجھے نکالا اور مسجد سے دھکا دے دیا. میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گزرا، لیکن میں جیسے ایک ایک سیڑھی سے لڑکتا گیا میرے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے کشر و اسرار جو ہے وہ ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے. اچھا جی، وہ ایک دفعہ ایک سپاہی آیا، کوئی جیسے سمن تعمیل کرانے آتے ہیں تو یہ آبادی کے باہر بیٹھے تھے. اس نے کہا مجھے آبادی کا بتائیں، میں آبادی کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے اشارہ کیا وہ سامنے، وہ ادھر گیا تو دیکھا کہ قبرستان ہے. وہ واپس آیا، اس نے ان کی پٹائی شروع کر دی. اتنی دیر میں لوگ آ گئے. وہ کہا بھائی ناراض بھی ہوتے ہو، سارے لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں، تم نے کہا نا آبادی کی طرف، ادھر ہی آبادی پھیل رہی ہے، سارے ادھر سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ تو ابراہیم بن ادم تھے، تو انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اسی وقت ہی جب تم مجھے مار رہے تھے تو مجھے جو صبر پہ اجر مل رہا تھا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا، ساتھ ساتھ معاف کرتا ہے. اور یہ واقعہ حضور جو انہوں نے بیان کیا، اور ابھی نوجوان بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، میٹرک کی کتاب میں کسی وقت میں لی ہنٹ ایک انگلش پوئٹ ہے، اس نے اس پورے واقعہ کو لکھا کہ پھر ٹاپ آف دا لسٹ ابو بن ادم کا نام آ گیا، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن گئے. امام سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تعلیمات نقل کی، بڑی لمبی ہیں، طویل ہیں، ایک دو باتیں ان میں سے کہہ دیتا ہوں. حکمت سے بھرپور ہیں حضور. میں یہ بات پھر کہتا ہوں، آپ نے حدیث روایت نہیں کی مگر آپ کا سارا کلام حدیث مبارکہ کا نچوڑ ہے. ٹھیک، سبحان حدیث مبارکہ کا نچوڑ. آپ فرماتے تھے لا تطمع فی السحر مع الشبع، کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھائے گا اسے رات کا جاگنا نصیب نہیں ہوگا. پیٹ بھر کے کھانے والا رات کو جاگ نہیں سکتا. پھر فرمایا لا تطمع فی الحزن مع کثرت النوم، اللہ کا درد اور اللہ کی خاطر رونا کثرت نوم زیادہ سونے والے کو نصیب نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا لا تطمع فی الصحت فی امورک مع موافقت الظالمہ، فرمایا اگر ظالم کے تم ساتھی بن گئے، ظالم کا حمایت کرنے والے، موافقت کرنے والے بن گئے، تو اس بات کی امید نہ رکھو کہ تمہارے کام ٹھیک رہیں گے اللہ کے حضور، تمہارے اپنے اعمال بگڑ جائیں گے. پھر فرمایا لا تطمع فی لین القلب مع الجفاء للیتیم والارملۃ والمساکین، فرمایا دل کی نرمی نہیں مل سکتی اس شخص کو، کبھی امید ہی نہ رکھے دل کی نرمی ملنے کی، جو یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ سختی کرتا ہے. یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے جو سکھائیں
قرآن و حدیث کی نچوڑ میں. اور پھر فرمایا لا تطمع فی الرقۃ مع فضول الکلام، فضول کلام کرنے والے کو رقت نصیب نہیں ہوتی. واہ واہ. اور پھر فرمایا لا تطمع فی رحمت اللہ مع ترک الرحمت مع المخلوقین. فرمایا اگر مخلوق کے ساتھ رحمت ترک کر کے یہ امید نہ رکھو کہ رب ذوالجلال تم پر رحمت کرے گا. واہ واہ واہ. آپ فرماتے تھے لا تطمع انس باللہ بدون انس بالمخلوقین، مخلوق کے ساتھ محبت کے بغیر اللہ کی محبت ملتی ہی نہیں. جی آپ نے بڑی کمال بات فرمائی. شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بات ہوئی تو فرمایا کچھ اپنی باتوں سناؤ. فرمایا میری بات یہ ہے مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملو صبر کرتا ہوں. فرمایا یہ تمہیں بلکہ کتے بھی کر لیتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرمانے میں یہ کرتا ہوں مل جائے تو بانٹ دیتا ہوں، نہ ملو صبر کرتا ہوں. پوچھا صبر کیوں؟ میں صبر بھی نعمت الہی ہے، ہر نعمت شکر کرنا چاہیے. تو میں ہر وقت شکر کرتا رہتا ہوں اللہ کی ذات پاک. اور آپ نے فرمایا جو سچی توبہ کی قبولی کی نشانی یہ ہے کہ انسان پچھلے گناہوں سے روئے، آئندہ اجتناب کرے، بروں کی صحبت سے بچے اور نیکوں کا ساتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سچی توبہ کر لے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب محبوب بن جاتا ہے پھر جب ہاتھ اٹھاتا ہے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اور یہ جو دعا فرماتا ہے اس کو پوری فرما دیتا ہے. اچھوں کی صحبت جو ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں. میں تو اس لیے روز دعا کرتا ہوں یا اللہ صاحبان اخلاص کا ہمیں ساتھ عطا فرمانا. بالکل. آپ کی زندگی مطلب آپ دیکھیں کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ مطلب ایک مکالمہ جو ہے وہ دوسرا بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے آپ کا حال پوچھا تو آپ نے کہا بس صحرا صحرا پھرتا ہوں. کیا حال پوچھتے ہو؟ اپنا ایمان بچائے پھرتا ہوں کہ کسی طرح سے ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاؤں. اللہ اکبر. آج سب سے ارزاں چیز ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، مطلب ہماری دنیا بچ جائے، دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی مطلب ہمیں عزت مل جائے، کوئی 2 ٹکے کا مال مل جائے اور اس پر ایمان جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے. اور یہ جب فوت ہوئے تو ایک بات عرف عام میں آئی، کہنے آج امن فوت ہو گیا. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. مفلسی سے نجات. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابراہیم بن ادم کے شیخ طریقت تھے، بہت بڑے ولی اللہ. کیا بات ہے ان کی، ان کے واقعات پڑھیں تو واقعی زندگی میں انقلاب پا دیتا ہے. یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے نہ بن جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے.